Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب سوال عرض ہے کہ عدت کی حالت میں ایک عورت کا دیور اور جیٹھ کے بالغ لڑکوں یا بھانجے بھتیجوں سے پردہ جائز ہے یا نہیں؟ فرض ہے، واجب ہے. ویسے بھی فرض ہے، جیٹھ کے بھانجے بھتیجے آپ کے تھوڑی بھتیجے ہیں، شوہر کے بھانجے بھتیجے وہ نامحرم ہوتے ہیں، تو عدت میں تو اور زیادہ سخت ہے. پھر ویسے بھی فرض ہے، عدت میں اور فرض ہے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نو عمر لڑکا، اس سے کیا ہے، تو بچہ ہے. یاد رکھو، لڑکا جو ہے نا، لڑکا نو عمر بشرطے کہ بہت ہی چھوٹا بچہ نہ ہو، تو جتنا نو عمر ہوتا ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ اس میں شہوت اتنی زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خواہش کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے کہ تو بچہ ہے. بھائی وہ بچہ ہے، عقل بھی نہیں ہے اس میں، اور شہوت بھرپور طریقے سے بھری ہوئی ہے، تو اس سے تو زیادہ احتیاط لازم ہے. جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو خواہش بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان میچور بھی ہو جاتا ہے. وہ چھچوری حرکتیں کرنے سے پہلے ڈرتا بھی ہے کہ یار اپنے وقار کا بھی خیال کرنا ہے. تو جتنی عمر زیادہ ہو پردے کے حکام ہلکے ہوتے ہیں، اور جتنی عمر لڑکے کی کم ہے پردے کے حکام زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اس میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں بالکل ہی بچہ ہے 7-8 سال کا تو ایک الگ بات ہے. 10 سال کے بچے میں بھرپور طرح سے خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈیزائرز ہیں اس میں بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں 10 سال کے بچے میں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں، مسئلہ ہی ہے. تو جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے نا، یہ ڈیزائرز بہت سخت طرح کی پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا. بالغ ہونا ایک الگ چیز ہے. بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن خواہش اس میں بھرپور طرح سے جوان ہو چکی ہوتی ہے، وہ 10 سال کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے حکم دیا 10 سال کے بچے کا بستر الگ کر دو. ان کو ایک ساتھ چپک کے سونے نہیں دیا جائے گا، بہنوں کے ساتھ نہیں سونے دیا جائے گا. 10 سال کا بیٹا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا، اس کا بستر کیا کرنا پڑے گا؟ الگ. اور آپ دیکھو اکثر جو خرابیاں بچوں میں پیدا ہوتی ہیں نا، برائیاں اس عمر کے بچوں میں ہوتی ہیں. بعض دفعہ کزن خراب ہوتے ہیں، اس عمر کے بچے کو غلط استعمال کرتے ہیں وہ، اور اس کو برائی میں ڈال دیتے ہیں. ماں باپ یہ سوچ کے کوئی نوٹس نہیں لیتے کہ وہ بچہ ہے، وہ دیکھتے نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ تنہائی میں ٹائم گزار رہا ہے. کہتے ہیں یہ تو چھوٹا بچہ ہے. بھائی غلط ہے، یہ بچہ ہے اس لیے اس کی نگرانی زیادہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ماؤں سے کہ آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا تو اب رات کو اس کی نگرانی لازمی کرو، کیونکہ بعض دفعہ کزنوں سے یہ خرابی، کزن میں کوئی یہ خراب ہوتا ہے، باہر کے لوگ خراب نہیں کرتے بچوں کو، کیونکہ بچہ ان کے ساتھ تھوڑی رات گزارتا ہے. مائیں کیا کرتی ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے، یہ خوب سن لیں اچھی طرح، مائیں یہ کرتی ہیں کہ شادی بیاہ میں مس گیدرنگ ہے، نانی کے گئے ہوئے ہیں، وہ خالہ کی شادی ہو رہی ہے، تو سب بچے کزنوں کے ساتھ اکٹھے ہول سیل کے حساب سے سو رہے ہوتے ہیں. اب ان میں ایک کزن بھی اگر خراب ہے، اس کو میں بدنیتی ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ سونا بہت آسان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی گھر کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو کزن ہے، اکٹھے مل کے چپک کے سو گئے تو کیا ہے. پھر وہ اس کی عادت کیا کر دے گا، بولو نا بھائی، خراب کر دے گا. تو آپ کا بچہ بھی بگڑ گیا، پتہ بھی نہیں چلا. ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بگڑ رہا ہے. تو اس لیے کسی پہ بدگمانی نہ کریں کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے، احتیاط کریں. بھائی ہمارا اصول یہ ہے، قانون یہ ہمارے گھر میں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمارا اصول یہ کہ چاہے شادی بیاہ ہو، کسی کی بھی نانی کی، بے شک دوبارہ بھی اللہ نہ کرے شادی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ہمارا اصول یہ، ہمارے گھر کی پرمپرا یہ ہے کہ ہمارے 10 سال کے بچے بستر پہ الگ سوتے ہیں.